جیل سے عمران خان کا واضح پیغام آ گیا ہے قوم کے نام کہ میں شہادت کے لیے تیار کھڑا ہوں، قوم اب سڑکوں پہ نکل آئے۔ یہی ہمارا موضوع ہے۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے۔ اچھا، فائنل کال کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، فائنل کال کے بعد بھی اگر کوئی ایکٹ نہ کرے تو اس کو بہت بڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسا سمجھیے کہ کسی گاؤں یا کسی بھی شہر میں اگر کوئی ایمرجنسی ہونے والی ہے اور سیلاب آنے والا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک سائرن بجاتے ہیں، الارم بجاتے ہیں ان کو ویک اپ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جگہ خالی کر دیجئے، سیلاب آ رہا ہے۔ وہ نہیں کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد اب پھر آپ اس سے زیادہ تیز آواز میں سائرن بجاتے ہیں اور وارن کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ جگہ خالی کر دیجئے۔ اس پہ بھی نہ وہ جاگیں تو پھر بہت ہی لاؤڈ قسم کا جو ہے آپ وہ سائرن بجاتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، باہر آ جائیں، اور اگر وہ باہر نہ آئیں تو سیلاب ان کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ باہر چلے جائے تو پھر میں داخل ہوں، وہ آ جاتا ہے اور تباہی پھیر دیتا ہے۔ تو فائنل کال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فائنل کال پہ جگانے پہ ایک قصہ یاد آ گیا۔ آج کل میں آپ کے ساتھ کچھ بزرگوں کے بتائے ہوئے قصے اور کچھ پوسٹنگز جن میں لائٹ سا ہیومر ہوتا ہے وہ اس لیے شیئر کرنے لگتا ہوں کہ اتنے کاسٹک ٹاپک ہیں سارے، روز ایک ہی رونا ہے، لگتا ہے روز ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ رہنا چاہیے۔ اچھا، وہ ہندوستان کے ہمارے ادھر یو پی کے ایک نواب صاحب تھے، وہ صبح کو جب اٹھتے تھے تو ان کو جاگنے کے لیے ایک سارنگی نواز جاتا تھا اور وہ ہلکے دھم سارنگی بجاتا تھا، تو ہو سکتا ہے نواب صاحب اٹھ جائیں۔ اگر وہ نہیں اٹھے 5-10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ جاتا تھا، پھر اس سے زیادہ تیز آواز میں بجاتا تھا، آپ اٹھ جائیں، وہ یہ ان کا حکم تھا۔ اور اگر وہ اس پہ بھی نہ اٹھیں تو پھر وہ تیز میوزک بجاتا تھا کہ شاید اب یہ اٹھ جائیں، اور اگر وہ اس پہ بھی نہ اٹھیں اور یہ صاحب خدام ادب جو ہیں یہ لگے رہیں اور ان کو زبردستی جگانے کی کوشش کریں تو وہ گردن بھی اڑوا دیا کرتے تھے۔ یہ غالباً نظام دکن کا واقعہ ہے۔ اب بہت سارے واقعات سنے ہیں جو بھول گئے ادھر ادھر سے، خیر اینی وے۔ تو فائنل کال جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یا تو یہ قوم اگر سوتی رہی تو یہ ڈوب جائے گی، جاگ گئی تو بچ جائے گی۔ یہی ہمارا کام ہے کہ ہم مسلسل ڈرم بیٹ کرتے رہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر اس کال پہ بھی قوم نہ نکلی تو عاصم منیر کو یہ پیغام پہنچے گا کہ میں اس قوم کو ابھی مزید پش کر سکتا ہوں، وہ اپنا ظلم و زیادتی بڑھا دے گا۔ پھر آپ کو غربت، مہنگائی، چوریاں، ڈاکے، یہ سب چیزوں کا جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہ سب آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ پورے ملک کو نکلنا چاہیے، پورے ملک کو نکلنا ہوگا، اور خاص کر پنجاب کو نکلنا پڑے گا۔ پنجاب جو ہوم گراؤنڈ ہے عمران خان کا، اس کا گھر ہے، اس کا بچپن ہے، اس کی یادیں، اس کی ساری زندگی ہے پنجاب، اور پنجاب کے لوگ اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں، لیکن ابھی تک نکلے نہیں اس بڑے پیمانے پہ جس پہ ان کو نکلنا چاہیے۔ غلامی سے ہماری جان پہچان چونکہ پرانی ہے، اب اس پہ چلیے بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ریکویسٹ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک کو نکلنا چاہیے۔ دیکھیے صاحبوں، دنیا اس وجہ سے خراب نہیں ہوتی، مولا علی کا غالباً کہنا ہے، دنیا اس وجہ سے خراب نہیں ہے کہ یہاں خراب لوگ آ گئے ہیں، اس وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ دنیا اس وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس وجہ سے دنیا خراب ہوتی ہے۔
پاکستان جو آج بگڑا ہوا ہے، جو خرابی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں. جس وقت یہ اٹھیں گے تو پھر تبدیلی آئے گی اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے عمران خان جیل میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں کھڑا ہے، وہ یہ مشکلیں ان کے لیے برداشت نہیں کر رہا. ان کا مستقبل تو سیٹ ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اس درجہ تیار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بتا دو قوم کو کہ میں تمہارے حقوق کے لیے کھڑا ہوں، میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں شہادت کے لیے بھی تیار کھڑا ہوں تمہارے حق کے لیے. اب تم باہر سڑکوں پر آؤ. اگر اب بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ رہا کہ باہر نہیں نکلے اور یہ کہتے رہے کہ یار ایک آدمی کے باہر جانے سے کیا بنے گا اور سچویشن خراب ہے، یہ سسٹم بہت گندا ہے، کچھ ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بہانے بازیاں جو ہیں نا، یہ بند کیجئے اور ایکشن میں آئیے. اچھا ایک چیز میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک جو بڑی غلطی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنے ایموشن کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر گیو اپ کر دیتے ہیں. ایموشن کیا ہے؟ مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے، میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں، لیکن میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے 50 سال میں ایک اسکول بھی وہاں نہیں کھولا، ایک آدمی کی بھی مدد نہیں کی، ایک آدمی کو بھی ایجوکیٹ نہیں کیا اور ظالموں کے خلاف ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی. تو وہ میرے ایموشن ہے، ایکشن نہیں ہے. ایکشن یہ ہے کہ آپ وہاں کوئی ایسا اسکول کھولیے، کچھ لوگوں کو سمجھائیے، اس ظالم حکومت کے خلاف یہاں کے سینیٹر سے جا کے ملیے، ان کو وہ ٹیکس بھیجیے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. یہ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کی ایک جنگ ہے، ہیومن رائٹس کی جنگ ہے. اس پہ سارے اوورسیز جتنے ہیں ان کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے. ہم ابھی تک جو ہے ایموشن کو ایکشن سمجھتے ہیں. ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے آپ نے، یہ کیسی محبت ہے؟ باہر نکلیے، ایکشن. ایموشن کو ایکشن میں سمجھیے. دیکھیے اگر یہ قوم اب بھی نہیں نکلی باہر کہ وہ جیل سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں شہادت تک کے لیے تیار ہوں، اب تم آ جاؤ سڑکوں پر، یہ اس کی فائنل کال ہے، اور تم اب بھی نہیں نکلے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا لیا جائے کہ تم غلام پیدا ہوئے، غلامی رہنا چاہتے ہو. غلام پیدا ہوئے تھے اگر تم تو وہ تمہاری بد نصیبی تھی، لیکن جس وقت تمہیں ایک اسٹرانگ، سچا، اچھا لیڈر ملا ہے، اس وقت بھی تم غلامی کو ہی پریفر کر رہے ہو. تو شاید نفسیاتی طور سے اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہ یہی ہے کہ غلامی کو آپ پہچانتے ہیں، آزادی کا مزہ آپ نے آج تک چکھا ہی نہیں ہے، برابر کے اختیارات کا مزہ آپ نے چکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے غلامی کو ہم جانتے ہیں، آزادی سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ہم غلام ہی رہیں. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے؟ دیکھیے صاحب، قوم کو یہ بات ہمیں سمجھانے کی، خود بھی سمجھنے کی، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھو تاریخ اس وقت بنتی ہے جب آرڈینری پرسن ٹیکس ایکسٹرا آرڈینری میجرز. جب عام آدمی، آرڈینری پرسن جب ایکسٹرا آرڈینری فیصلے کرنے لگے تو تاریخ بنتی ہے، تو تبدیلی آتی ہے. ہتھیار نہیں اٹھانا، ہتھیار اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دنگے فساد نہیں کرنا اس کے لیے نہیں کہا جا رہا. ہاں کس لیے کہا جا رہا ہے کہ مستقل مزاجی سے ڈٹے رہو اور بڑے پیمانے پر سامنے آ کر وہ پریشر پیدا کرو. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ پیسفل بٹ پاورفل ڈیمانسٹریشن. مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ڈکٹیٹر کس چیز سے بھاگتا ہے؟ ڈکٹیٹر بھاگتا ہے عوام کے احتجاج سے، فوراً گیو اپ کرتا ہے، بہت تیزی سے دل برداشتہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑی تعداد میں باہر آنا چاہیے. چھوٹی تعداد میں نکل کر آپ پٹتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. بڑی تعداد میں نکل کر آپ ایک ایسا پریشر ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ اگر کئی لاکھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو یہ کتنوں کو پکڑ کے لے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کتنے لاکھ پولیس ہوگی پنجاب میں؟ بڑے پیمانے پہ نکلو گے، پیسفل نکلو گے
تو فائدہ ہے. اور عمران خان نے کبھی پریچ نہیں کیا دنگے فساد کو یا ہتھیار اٹھانے کو, ابھی تک تو نہیں کیا ہے اور نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہاں مستقل مزاجی سے بڑے پیمانے پہ سامنے آئیے, یہ ہے آپ کے مسئلے کا صحیح سچا حل. اچھا, آپ کہیں گے کہ صاحب آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تو توشہ خانہ کا وہ فیصلہ ہے اور ان کو 17 سال کی قید ہوئی, اس پہ آپ نے بات نہیں کی. نہیں, ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اپنی ذہن ہے, اپنی ذہن سازی ہے اپنی ہوئی. دیکھو, ایک بوکس بالکل جھوٹا گندا بے بدعقلی کا کیس, کئی مرتبہ پوری قوم یہ جان چکی ہے کہ یہ کیسا جھوٹ ہے اور اس میں کیا کیا کچھ ہے, اور اس کو انہوں نے تو اس نیت سے اس وقت یہاں پہ لائے ہیں کہ انٹرنیشنل ارینا میں جو ان کی بے عزتی ہو رہی ہے, جو مارکو روبیو نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ان سے نہیں کہا فوج بھیجنے کو, یہ تو خود کہہ رہے ہیں جلدی سے جیسے ہمیں ہماری فوج لو, پیسے دو. وہاں تو چکر یہ چل رہا ہے. تو اب توشہ خانہ کو یہ لائے ہیں اس بیہودہ کیس کو, ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کر کے اس کو اپنے ڈسکشن میں لا کر اس کی اہمیت بڑھائیں. نہیں, ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے جو وہاں سے آپ کا لیڈر جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے حقوق کے لیے شہادت تک کے لیے تیار ہوں, تم اب سڑکوں پر آؤ. ورنہ عاصم منیر کے نزدیک کیا معیشت کی اہمیت ہے؟ ہم یہ دھوکہ کھائیں نہ. معیشت تو آج ٹھیک ہو جائے. میں کل رات ایک صاحب کو آرگومنٹ دے رہا تھا جو بھری محفل میں, خود پھر ان کو مجھے بھی افسوس ہوا کہ ان کو ذرا وہ ان کے لیے مشکل ہوا. میں نے کہا اگر اس آدمی کو معیشت ٹھیک کرنی ہے تمہیں, اور تم جانتے ہو, تم کئی مرتبہ اقرار کر چکے کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, یہ سب انہوں نے بہت کرپشن کی ہے, ان سب کو ایک ہوٹل میں بند کریں, ان سے کہیں سارے پیسے ملک واپس لاؤ, اب اکانومی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایک دم کہیں گے یہ بات اچھا, دیکھیں گے. نہیں دیکھیں گے نہیں, آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اکانومی خراب ہو رہی ہے, لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں. 140 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی فیصل آباد میں. جن گھروں میں آج آٹا نہیں ہے ان کی حالت تمہیں پتہ ہے؟ تم نے کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو پھر ایک ڈکٹیٹر جس کی عقل اتنی حصی ہے کہ اقتدار حاصل کرو اور بین الاقوامی جو ہے حمایت حاصل کرو. آج پوری دنیا میں ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں عمران خان کے لیے, اور میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانی سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ جو ہے جیسے پہلے آپ نے کیا, اب اس مرتبہ پھر جو ہے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا کے ہر بڑے شہر کے اندر آپ کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, دھرتی کا قرض ادا کرنا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل ایشو پہ آئیں. ان کے جس فیلڈ میں یہ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں ہم ادھر جا کے نہیں کھیلیں گے نا. سیاست اور ڈبیٹ اور ڈسکشن میں ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ہم وہاں کھیلیں گے جہاں ہم چاہیں گے, اور جو سچ ہو اور جو حق ہو, تم ہمیں ڈیویٹ کرنا چاہو ادھر ادھر, اس کی اجازت نہیں ہے. اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ عمران پہ کیا بیت رہی ہے, اس نے کیا پیغام بھیجا ہے, اور اس پیغام پہ ہم کیسے عمل کریں. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو ایک فیور پاکستان کو کیجیے, مجھے اور اپنے آپ کو نہیں. اس کو شیئر کیجیے تاکہ رائے عامہ ہموار کی جائے. میں روز آپ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے تو بہت ہی جیمرز لگا دیے ہیں. لوگ روز کہتے ہیں یار آج آپ کا پروگرام نظر آ گیا, آپ کہاں غائب تھے؟ صاحب میں تو روز پروگرام کر رہا ہوں. تو شیئر کیجیے, رائے عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے بھی نوازیے گا, میں آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.